جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حاضرین محفل کو خاص طور پہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور ڈاکٹر محمود الحسن بخاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خوبصورت اور پروقار اور روح پرور تقریب میں شرکت کر کے آج بے انتہا خوشی محسوس ہو رہی ہے. یہ روایتی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں. میں آپ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کی بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اور ایک ماڈل کہنا چاہیے ماڈل انسٹیٹیوٹ یہاں پر جو بنایا ہے اس میں مجھے یعنی یہاں دعوت دی مجھے بلکہ اعزاز بخشا کہ میں یہاں آؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھوں. اصل میں کوئی ہمارا سب سے بڑا استاد اور سب سے بڑا معلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم سب ان کے طالب علم ہیں اور اس لحاظ سے بھی جو یہاں ہمارے اساتذہ اور آپ لوگوں میں سے بھی جنہوں نے یہاں اپنی گفتگو کی اس میں ساری باتیں ہی سموتی ہیں. میں صرف ایک مختصر ایک بات آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں. اپنے پاکستان کے اندر جس خدشے کا اظہار ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے میں اسے پورے اپنی جو میرا پروفیشنل لائف گزری ہے اس میں اس کو محسوس کرتی رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنا بچپن ایسی جگہوں پر گزارا کہ جہاں میں نے اس چیز کی آمد کو محسوس کر لیا کہ ہم نے دیکھا کہ اسلامی ممالک سے جو قابضین تھے وہ چلے تو گئے لیکن وہ اپنے اثرات بھی وہاں چھوڑ گئے اور انہوں نے پھر ہمارے اوپر اثرات ڈالنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو انتہائی منظم طریقے سے اختیار کیا. اس کو ہمیں کبھی بھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک دیکھیں ایک مختصر سا ایک کی جگہ ہے عمارت ہے لیکن اس کے اندر جو یہ کام ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ایسے ارد گرد ان مساجد کے یا مساجد کے اندر مختلف فلورز میں ایسی کیوں نہیں درسگاہیں موجود ہیں اور کیوں ہم نے اپنے دین کو اپنی تعلیم سے علیحدہ کر لیا. یہ سب چیزیں وہی ہیں جن کا ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اور اس کو ہم ہمیشہ سے محسوس کر رہے ہیں اور اب یہ بالکل پیک پر آ گئی ہے. یہ چیز ایک افراد ہے اور ایک تفرید ہے. ہمیں دونوں کے درمیان سے بھی سورہ حجرات کے اندر بھی یہی بات کہ بین ذالک القوام ان کے درمیان سے کیوں نہیں ہمیں کوئی چیز نکالتے ہیں کہ آج ہمیں ماڈل ایک انسٹیٹیوٹ ہے یہ ہونا چاہیے. آپ کے ہمارے سب کے رشتہ دار جو باہر ہیں وہ اسلامی سینٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ان سے ہم فون پر سنتے ہیں بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے اسلامی سینٹر گئے ہوئے ہیں. وہ جب یہاں آتے ہیں ہم اپنے بچوں کے سے موازنہ کرتے ہیں. زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ ان کی جو تربیت ہے وہ دینی لحاظ سے الحمدللہ بہترین ہے. وہ بڑے رول ماڈل ہیں کہ ایسے نوجوان ہونے چاہیے کہ جو مساجد بھی وہیں پر ہیں یہاں تک کہ وہاں پر جوڈو کراٹے سکھانے کے جو سینٹرز میں جو ارد گرد بنے ان میں وہ فلور بھی موجود ہے جہاں پر ایکسرسائز ہوتی ہے جہاں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ کہ ہم نے بالکل الگ تھلگ کر دیا اس کو. اب کچھ اسکولوں کے اندر ایسا مضامین پڑھائے جاتے ہیں کہ جو اسلامیات سے اگر تعلق رکھتے ہیں کہیں اقرا ٹائپ کے اب جو اسکول ہیں ان کے اندر کہ بھائی یہاں پر ہم ان کو بتائیں گے ان کو سکھائیں گے دین کی تعلیمات ذرا زیادہ بڑھا کر دیں گے ذرا حفظ بھی کرائیں گے ناظرہ بھی پڑھائیں گے. اس لیول کا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایکسٹرا جو کیریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے مساجد جو ہیں جو جگہ جگہ بے تحاشا موجود ہیں. کوئی کالونی ایسی جہاں مسجد نہ ہو.
تو اس مسجد کے اندر کیوں نہیں ایک فلور ہوتا؟ اور پھر آپ نے جس طریقے سے یہاں پر دیکھا کہ نہ ہی اسلام ہمیں بالکل یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے بالکل ہی ایک دوسرے کی شکلیں بھی نہیں دیکھیں، ایسا بھی نہیں ہے. آج یہاں ہمارے پاس ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں، آپ سے مخاطب ہیں. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی اجتماع ہو اور مجھے ڈاکٹر صاحب کہیں تو میں ان سے بات کر سکتی ہوں، کیونکہ ایج وائز بھی میں اس لیول پہ آ گئی ہوں. آپ بچیاں بھی آ کے بات کر سکتی ہیں، لیکن ایک فاصلہ بھی ہے اور ایک ہمارا رابطہ بھی ہے. تو یہ نیٹ ورک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن کے اندر بھی ہمیں بتایا گیا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی کا مطلب ہے کہ رشتہ داریوں کے لحاظ سے بھی ہے، اور اس طرح جو ہمارا ایک نیٹ ورک بنتا ہے اس کے لحاظ سے بھی. تو یہ ایک رول ماڈل ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان کی مساجد کو، ہند و پاک کی مساجد کو اس طرح سے ایک ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسلامک سینٹرز ہمیں نظر آتے ہیں اس میں جو چیز جو ہمیں تعلیمات اور ایکٹیویٹیز ہیں، یہی میں کہوں گی اور گزارش کروں گی کہ اس یہاں جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں اس ماحول اور اس کے اعتبار سے بھی انتہائی بہترین ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانے والا بنائے. اصل میں یہ ایک دریا ہے جو جاری رہنا چاہیے، سلسلہ ہے، سر چشمہ ہے، تو اس کو ایک جگہ رکنا نہیں چاہیے. رکا ہوا پانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، بہتا ہوا پانی صحیح ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم و دائم رکھے، آمین، اور استفادہ کرنے کی توفیق دے کہ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کو مبارکباد کہ جنہوں نے آج یہ حاصل کیا ہے سرٹیفکیٹ. اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا آمین وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے جن طالبات نے کورس کی تکمیل کی یا 6 ماہ مکمل کیے مسلسل مبارکباد وصول کر رہے ہیں، تو میری طرف سے بھی آپ سب کو مبارکباد ہو. اور جتنا کلام یہاں پر ہو چکا ہے اس کے بعد میرا کلام کرنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، کیونکہ بہت قابل احترام ہمارے اساتذہ سے پہلے گفتگو فرما چکے ہیں. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ سر عمیر نے مجھے بھی یہاں پر سیکھنے کا موقع دیا. میں یہ نہیں کہوں گی پڑھانے کا موقع دیا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر سیکھنے کا موقع دیا. اور نہ صرف ہم نے سیکھا بلکہ جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پر سیکھا ہے، تو سر کی زیر نگرانی بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں جن کی طرف ہماری توجہ عام زندگی کے اندر نہیں جاتی. تو بہت اچھا ماحول ہے. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو آنے والے طالب علم ہیں وہ سنجیدہ ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو جن چیزوں کی نشاندہی مجھ سے بیشتر یہاں پر ہو چکی ہے، اور بہت ہی مختصر کلام کے اندر سب نے اہم جو عصر حاضر کے مسائل ہیں یا جو وقت کی ضرورتیں ہیں اور یا جن چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی ضرورت ہے ایز اے مسلم، اس پر کلام کیا ہے. تو الاستقامۃ فوق الکرامہ، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت کے ساتھ اسی راستے پر چلیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلایا ہے. تو دوبارہ سے سب کو مبارکباد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے